السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلباء عزیز، آج ہم لوگ القراءۃ الرشیدہ الجزء الثانی کا 17واں سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے الاسفنج۔ اسپنج اسپنج کیا ہے، اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، یہ تمام تفصیلات سبق میں موجود ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر چند نئے کلمات ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے طاقہ۔ طاقہ یطوق توقن و تیاقن کا معنی ہوتا ہے دلچسپی لینا، مشتاق ہونا، شوق کرنا، اور الی الشیء صلہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے جلدی کرنا، چست ہونا۔ ایک اور کلمہ ہے اعماق، یہ عمقن کی جمع ہے۔ عمقن کا معنی گہرائی ہوتا ہے اور جمع ہی یہ اعماق۔ ایک اور کلمہ ہے الغواصون، یہ غواص کی جمع ہے۔ غوطہ خور کو، غوطہ لگانے والے کو غواص کہا جاتا ہے۔ ماضن، ماضن کا معنی ہے تیز، جاری، نافذ، زمانہ گزشتہ، اس کی جمع موازن آتی ہے۔ مازن کا جو یہ کلمہ ہے، یہ اسم منقوص ہے، یعنی ایسا کلمہ جس کے آخر میں یائے ہو، ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی، الراوی، الہادی وغیرہ۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے اعناقن، یہ اونوکن کی جمع ہے۔ اونوکن کا معنی گردن ہوتا ہے، جمع اس کی اعناقن ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے گروہ۔ ایسے ہی ہر چیز کے ابتدائی اور شروعاتی حصے کو بھی اونوکن کہا جاتا ہے۔ ایک اور کلمہ ہے المادۃ، مادہ، مواد، اجزاء ترکیبی، اس کی جمع المواد آتی ہے۔ اس کے بعد اصل سبق شروع کرتے ہیں۔ کان اسماعیل ولدا ذکیا اذا ابصر شیئا اکثر من السؤال عنہ حتی یعرف حقیقتہ۔ کان اسماعیل ولدا ذکیا، اسماعیل ایک ذہین لڑکا تھا، ایک تیز لڑکا تھا۔ اذا ابصر شیئا، جب وہ کوئی چیز دیکھتا تھا، اکثر من السؤال عنہ، تو وہ اس کے بارے میں بہت سوال کرتا تھا۔ حتی یعرف حقیقتہ، یہاں تک کہ وہ اس کی حقیقت، اس کی سچائی جان لیتا تھا۔ اس عبارت میں یعرفہ منصوب ہے، کیونکہ حتی کے بعد ان مقدر ہے، پوشیدہ ہے، اسی کی وجہ سے یعرفہ منصوب ہے۔ کانا اسماعیلوں میں اسماعیل حالت رفع میں ہے، کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے۔ ولدن ذکیا، موصوف صفت مل کر کے کانا کی خبر ہے، اسی لیے دونوں منصوب ہیں۔ فبینما هو ينظف قلمه مرة بقطعة من الاسفنج وهو يكتب في المنزل۔ فبینما ہوا، اسی دوران کہ وہ ينظف قلمه، اپنا قلم صاف کر رہا تھا، مرتن، ایک مرتبہ، بقطعة من الاسفنج، اسپنج کے ایک ٹکڑا سے، وهو يكتب في المنزل، اس حال میں کہ وہ گھر میں، منزل میں لکھ رہا تھا۔ اسی درمیان کہ وہ صاف کر رہا تھا اپنے قلم کو ایک مرتبہ اسپنج کے ایک ٹکڑے سے، اس حال میں کہ وہ گھر میں لکھ رہا تھا۔ طاق کعادتہ الی البحث، اس نے تلاش کرنے، جستجو کرنے، ڈھونڈنے میں جلدی کی، جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ فسأل اباہ عن محل وجودہ، پس اس نے اپنے والد صاحب سے اس کے موجود ہونے کی جگہ، اس کے پائے جانے کی جگہ اور اس کے بنانے کے طریقے سے متعلق سوال کیا، پوچھا۔ فضحک ابوہ وقال، پس اس کے ابو ہنسے، اس کے والد صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لیس فی قدرۃ الانسان ان یصنع الاسفنج یا اسماعیل، انسان کی قدرت نہیں ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے، ان یصنع الاسفنج، کہ وہ اسپنج بنائے، یا اسماعیل، اے اسماعیل، انسان کی قدرت میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، انسان طاقت نہیں رکھتا ہے، ان یصنع الاسفنج، کہ وہ اسپنج بنائے، یا اسماعیل، اے اسماعیل، فہو من صنع اللہ فقط، کیونکہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے۔ لأنہ من حیوان یعیش فی اعماق البحار،
کیونکہ وہ ایک ایسے حیوان میں سے ہے یعیش جو کہ زندگی گزارتا ہے فی اعماق البحار سمندروں کی گہرائیوں میں، اذا اخرج منها مات وتغیرت حالته، جب اسے اس سے نکالا جاتا ہے، وہاں سے نکالا جاتا ہے، مات تو وہ مر جاتا ہے، وتغیرت حالته اور اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس عبارت میں منہا میں جو ہا ضمیر ہے اس ضمیر کا مرجع البحار ہے، اور حالته میں ہو ضمیر کا مرجع الاسفنج ہے۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے فدہش اسماعیل برہتن کأنہ غیر مصدق۔ دہش یدہش و دہشن کا معنی ہوتا ہے ہکا بکا رہ جانا، حیران و پریشان ہو جانا۔ برہتن کا معنی ہوتا ہے لمحہ بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ فدہش اسماعیل و برہتن، تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل ہکا بکا رہ گیا، کأنہ غیر مصدق، گویا کہ وہ تصدیق نہ کر رہا ہو، گویا کہ اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ فدہش اسماعیل و برہتن، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے اسماعیل ہکا بکا رہ گیا، کأنہ غیر مصدق، گویا کہ اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ثم سأل، پھر اس نے سوال کیا، وکیف یری یا ابی، اور کیسے اسے دیکھا جاتا ہے اے میرے ابو، اے والد صاحب۔ وہل ہوا یصاد کما یصاد السمک، اور کیا اسے ویسے ہی شکار کیا جاتا ہے جیسے کہ مچھلی کا شکار کیا جاتا ہے۔ فأجابہ ابوہ، تو اس کے والد صاحب نے اسے جواب دیا، ان الاسفنج ینمو کالنبات ثابتا فی موضعہ۔ ان الاسفنج، بے شک اسپنج، ینمو، نما ینمو، نمون کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، ینمو کالنبات، پودے کی طرح سے بڑھتا ہے، اگتا ہے، ثابتا فی موضعہ، اپنی جگہ برقرار رہ کر کے، اپنی جگہ موجود رہ کر کے۔ وَلِذَلِكَ يَغْطِسُ الْغَوَّاصُونَ فِي طَلَبِهِ إِلَىٰ أَعْمَاقِ الْبِحَارِ أَكْثَرَ مِنْ 50 ذِرَاعًا، اور اسی وجہ سے غوطہ خور لوگ غوطہ لگاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، فی طلبہ، اس کی طلب میں، اس کو تلاش کرنے میں، إِلَىٰ أَعْمَاقِ الْبِحَارِ، سمندروں کی گہرائیوں میں، أَكْثَرَ مِنْ 50 ذِرَاعًا، 50 ہاتھ سے زیادہ۔ اس عبارت میں ذراعًا منصوب کیوں ہے؟ تمییز واقع ہے اسی لیے منصوب ہے، تمییز واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ وَيَقْطَعُونَهُ مِنَ الصُّخُورِ الَّتِي يَنْمُو عَلَيْهَا بِسِكِّینٍ مَاضٍ وَبِسُرْعَةٍ عَظِیمَةٍ۔ وَيَقْطَعُونَهُ، یقطعون کا فاعل کیا ہے؟ ہم ضمیر فاعل ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے الغواصون کی طرف۔ وَيَقْطَعُونَهُ، اور وہ غوطہ خور اسے کاٹتے ہیں، من الصخور، ایسے چٹانوں سے، التی ینمو علیہا، جن چٹانوں میں، جن چٹانوں کے اوپر وہ بڑا ہوتا ہے، بسکین مازن، تیز دھار والے چاقو سے، وبسرعۃ عظیمۃ، اور انتہائی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ۔ وَيَضَعُونَهُ فِي أَكْيَاسٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَضَعُونَهُ، اور وہ اسے رکھتے ہیں، فی اکیاسن، یہ اکیاس کیس کی جمع ہے، کیسن کا معنی تھیلا ہوتا ہے، تھیلی ہوتا ہے، بٹوا ہوتا ہے۔ وَيَضَعُونَهُ فِي أَكْيَاسٍ، اور وہ اسے رکھتے ہیں ایسے تھیلوں میں، مُعَلَّقَةٍ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جو تھیلے ان کی گردنوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يَصْعُدُونَ مِنَ الْمَاءِ، يَصْعُدُونَ صَعِيدَ يَصْعَدُ، صعوداً کا معنی چڑھنا ہوتا ہے۔ ثُمَّ يَصْعُدُونَ مِنَ الْمَاءِ، پھر وہ پانی سے اوپر اٹھتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَهُ كُومَةً عَلَى الرَّمْلِ، كُومَةٌ کا معنی ڈھیر ہوتا ہے، جمع اس کی قوامٌ آتی ہے۔ وَيَجْعَلُونَهُ كُومَةً عَلَى الرَّمْلِ، اور وہ اس کا ڈھیر بناتے ہیں، عَلَى الرَّمْلِ، ریت پر، اور وہ اس کا ڈھیر بناتے ہیں، ڈھیری بناتے ہیں، عَلَى الرَّمْلِ، ریت پر۔ وَيَفْرُكُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ، یفرکونہ، فرق یفرق فرقن کا معنی ہوتا ہے کھرچنا، رگڑنا۔
वयफ़्रुकूनहु बिअरजुलिहिम, और वो उसको रगड़ते हैं, खुरसते हैं, बिअरजुलिहिम, अपने पैरों से, हत्ता यखलुसा मिनल माद्दतिल हैवानियतिल लती अलैहि, यहाँ तक कि वो खालिस हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, मिनल माद्दतिल हैवानियतिल लती अलैहि, उस हैवानी माद्दा से जो उस पर होता है, जो उसमें मौजूद होता है। व बअद ज़ालिका यूज़अ फ़िल माइल गाली ज़मनन, व बअद ज़ालिका, और उसके बाद, यूज़अ फ़िल माइल गाली, उसे रखा जाता है खोलते हुए पानी में, ज़मनन, कुछ देर के लिए, कुछ लम्हा के लिए, और उसके बाद उसे खोलते हुए पानी में कुछ देर के लिए रखा जाता है, हत्ता तज़ूल राइहतुहु अल-हयवानियतु, हत्ता तज़ूला, ताकि ख़त्म हो जाए, ज़ाइल हो जाए, राइहतुहु अल-हयवानियतु, उसकी हैवानी महक, उसकी हैवानी बू, ताकि उसकी हैवानी बू, हैवानी महक ख़त्म हो जाए, चली जाए। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।